السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں، یعنی 77 دن باقی رہ گئے ہیں منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پاکستان بننے کے لیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 77 دن ریٹائرمنٹ کے لیے رہ گئے ہیں آج کے بعد، اور اس دوران جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ روز بروز شدت اختیار کر رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ 20 دن کے لیے چیمبر ورک کرنے جا رہے ہیں اور ایک اہم فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ اہم خبریں ہیں آج جو آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بڑی جو خبر ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ یہ سرپرائز کیا ہے اور ان 20 دنوں میں یہ کون سا سرپرائز ہے، کون سا فیصلہ ہے جس سے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، حکومت گھر جانے والی ہے؟ یوں لگتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے اپنا بوریا بستر باندھ لیا ہے اس فیصلے کے بعد۔ اب یہ فیصلہ کون سا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی کاز لسٹ اور ججز روسٹر جاری کر دیا ہے، اور اس دوران بڑی تبدیلی سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان آ گئی ہے، بڑی بریکنگ آ گئی ہے۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئندہ ہفتے کون کون سے مقدمات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس معاملے کے اوپر خاص طور پر عدلیہ اور حکومت میں سخت جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے جو دو گروپ ہیں سپریم کورٹ کے ججز میں، ان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے، ججز کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتانی بھی شروع ہو گئی۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، پہلے رکھتے ہیں سب سے پہلی جو خبر ہے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ اگلے ہفتے کوئی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، کوئی مقدمہ نہیں سنیں گے، بلکہ وہ 20 دن چیمبر ورک کریں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چیمبر ورک کے بعد ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے چھٹیوں پر بھی جائیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے جو اگلے چیف جسٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے منصور علی شاہ صاحب 77 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز کو ریٹائر ہونے میں، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے 3 سال کے لیے، اور یقیناً کسی چیف جسٹس کا طویل عرصہ ہوگا۔ قاضی فائز صاحب کے پاس 13 مہینے تھے اور منصور شاہ کے پاس 3 سال ہیں۔ 3 سال میں جو دن قریب آ رہے ہیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ خاص طور پہ شہباز شریف حکومت کو جو ہے وہ پریشانیاں ان کی بڑھ رہی، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو یا پھر آرمی چیف ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ حکومت کی فیور میں جا رہے ہیں، ان کی پسندیدہ شخصیات میں جا رہے ہیں۔ لیکن منصور علی شاہ شاید حکومت کے پسندیدہ شخصیت تصور نہیں کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد منصور علی شاہ کو حکومت کی جانب سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ 31 اگست تک چیمبر ورک کریں گے، اور اس کے بعد ان کی چھٹیوں پہ جانے کا امکان ہے۔ اس دوران جسٹس منصور علی شاہ، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سب سے بڑا فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے، جس کا مجھے اور آپ سب کو انتظار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتظار ہے، نون لیگ کو انتظار ہے، الیکشن کمیشن کو انتظار ہے، فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو، عدلیہ کو، ججز کو، یعنی اس ملک کے ہر فرد کو اس فیصلے کا، تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے کہ کب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ اور جو 13 ججز لارجر بینچ نے، جو فل کورٹ بینچ تھا 13 رکنی، جس نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمہ سنا تھا، جس نے 12 جولائی کو فیصلہ سنایا تھا 8-5 کے تناسب سے، اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنایا تھا، اس فیصلے پہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 39 ارکان پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن 41 کا نہیں کیا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی تشریح ہمیں چاہیے۔ سپریم کورٹ سے رابطہ کیا گیا، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ اس دوران حکومت کی جانب سے جو معاملہ سامنے آیا، قانون سازی کی گئی، اس قانون سازی کے ذریعے یہ معاملہ روکنے کی کوشش کی، اور پھر 13 رکنی لارجر بینچ نے 8-5 سے اس فیصلے کو سنایا۔ عمل درآمد کے بجائے الیکشن کمیشن نے نظر ثانی سپریم کورٹ میں دائر کر دی، کیونکہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی سینٹ سے الیکشن ایکٹ 2017 پہ ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے ذریعے یہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جماعت میں ایک دفعہ وہ اپنا ڈکلیریشن دیتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا۔ یہ معاملہ طویل ہوتا جا رہا ہے، حکومت اس کو طول دینا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ
یہ بھی تاثر تھا اس قانون سازی کے اوپر کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان اختلاف کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر حکومت کو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آنے والی جو جس کی بندر بانٹ کی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے، ان نشستوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت مل جاتی ہے، اور 2/3 اکثریت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی کی جائے گی، اور اس میں خاص طور پہ ججز کی ایکسٹینشن یعنی ججز کے جو مدت ملازمت ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے، پھر آپ کو پتہ ہے آرمی چیف اور ان کی مدت ملازمت تو پہلے ہی قانون طے ہو چکا ہے، اس کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں، تو چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا یہ معاملہ سامنے آ رہا تھا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ کو اختلاف بھی نظر آیا اور پھر مستقبل بھی نظر آیا کہ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیور کے سمجھے جاتے تھے، ان تمام معاملات سے وہ جو ہے سائڈ ہو گئے، اور پہلے عمر عطا بندیال گروپ اور قاضی فائز عیسیٰ گروپ ہوتے تھے، اب قاضی فائز عیسیٰ اور منصور شاہ گروپ ہوتے ہیں۔ منصور شاہ کے ساتھ مستقبل کے کئی چیف جسٹس صاحبان ہیں، جسٹس منیب اختر جو اگلے چیف جسٹس ہیں منصور شاہ کے بعد وہ شامل ہیں، جسٹس عائشہ ملک شامل نہیں ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے جج ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس میں جو اختلافات کا معاملہ ہے وہ بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوسری بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ میں جو کاز لسٹ ہے، ججز روسٹر ہے، وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں 12 اگست سے شروع ہونے والے ہفتے میں 2 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے آج ججز کا روسٹر اور کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ یہ تمام معاملات طے کرتی ہے کہ کون سا بینچ ہوگا، کون سا جج ہوگا اور کون سے بینچ میں کون سا مقدمہ فکس ہوگا۔ تو ہر جمعرات کو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ جاری کر دیا گیا رجسٹرار آفس کی جانب سے، اس میں بینچ 1 میں اگلے ہفتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس نعیم اختر افغان ہوں گے، تینوں۔ اس کے علاوہ جو بینچ 2 ہے، 2 ایڈہاک ججز جس کو قاضی فائز صاحب نے 1 سال کے لیے ایڈہاک لگایا تھا، جسٹس سداد طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں کھیل، یہ 2 ججز مقدمات کی سماعت کریں گے، یعنی سپریم کورٹ کے 2 بینچز ہوں گے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ستمبر تک جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، تو گرمیوں کی چھٹیوں کے باوجود 1 سے 2 سے 3 تقریباً بینچز ہر وقت، یہ ایک طریقہ ہے سپریم کورٹ میں اہم مقدمات کے لیے یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری بڑی خبر تھی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی خبر ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت نے کیونکہ تاحال جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، منصور شاہ کو وہ بھی غصہ ہے، اور پھر حکومت اور سپریم کورٹ میں اس وقت یہ صد جنگ جاری ہے۔ ایک طرف سے حکومت کے جو ہے وہ قانون سازیوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے پے در پہ لگی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کامیاب ہوتی ہے یا پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے 2024 ترمیمی بل لایا، اور اس کا اطلاق 2017 سے کرنے کی بات کی گئی، جس کے تحت جو ہے پی ٹی آئی کو جو مقصود نشستیں ہیں اس سے روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس معاملے پر یقیناً بہت زیادہ اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ مشکل بھی ہے، بہت زیادہ مسائل بھی ہیں، کیونکہ ان مسائل کا حل تب تک نہیں ہوگا جب تک ججز یا عدلیہ یا پھر جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہوتے۔ تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ ہے، آپ کو ناظرین سامنے رکھ دیتا ہوں، جو 4تھے نمبر پر ہے، خاص طور پہ جو ججز کے اختلافات کی بات ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ نے حکومت کو، ججز کو جو کرارا جواب دیا ہے، جن کے 7 طبق روشن کروا دیے ہیں، اور اس میں سے 7 بڑے معاملات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ایک اور ولاگ کے اندر یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو 8 پوائنٹس اٹھائے، ان 8 پوائنٹس میں سب کو دھو کے رکھ دیا ہے۔ یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم اور بہت زیادہ جو ہے کھلبلی مچانے والے پوائنٹس ہیں، تو یہ میں اگلے ولاگ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا ولاگ بہت زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو صدر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔
یقیناً سپریم کورٹ ہو یا پارلیمنٹ ہو یا سیاسی معاملات ہو، اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ویڈیوز آپ کے سامنے بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ سے جو ہے لائیو بتا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ججز میں، جس طرح کل سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ آیا تھا، آپ کو یاد ہو تو منال ریسٹورنٹس کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سوچ بھی بدلنے لگی ہے، شاید حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور ویلاگ میں اس معاملے کو بھی رکھوں گا کہ بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکومت سے کسی ایک خاتون کے لیے اتنا بڑا پنگا کیوں لیا، یہ بھی میں انشاءاللہ کل اتوار ہے، کل کے ویلاگ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے لیے آپ نے انتظار کرنا ہے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔